حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے کتنا حسن عطا فرمایا. یہ آج 14ویں اور 15ویں صدی کے اندر آج کے خشک ملا کو کیا سمجھ آئے گا؟ یہ اگر سمجھنا ہے تو پھر اس طرف لوٹنا ہوگا جن خوش نصیب ہستیوں کو حالت ایمان میں دیدار مصطفیٰ نصیب ہوا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنے سونے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کتنے حسین تھے، سرکار کیسے لگتے تھے. یہ بات آج میں تیری مانوں یا جنہوں نے حالت ایمان میں دن رات شب و روز مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں گزارے ان کی مانوں؟ آؤ پہلا حوالہ عرض کروں. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا صحابی رسول ہیں. آپ کا قول ہے بڑا ایمان افروز. آپ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک میں وحی، معجزات اور نبوت کے دلائل ظاہر ہوئے. وحی آئی، سرکار نے اعلان کیا کہ وحی آ گئی، میں اللہ کا نبی ہوں. معجزات ظاہر ہوئے، معجزہ ظاہر فرمانے کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ طاقت جو مجھے دی ہے یہ خالق کائنات نے دی ہے جس نے مجھے نبی اور رسول بنایا. پھر آقا علیہ السلام نے نبوت کے دلائل دیے جس سے لوگوں پر ظاہر ہوا کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول بن کے آئے. حضرت عبداللہ بن رواحہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے وجود اقدس سے وحی ظاہر نہ بھی ہوتی، وحی کا ظہور ہوا، وحی ظاہر نہ بھی ہوتی، معجزات کا ظہور نہ بھی ہوتا، اور جتنے دلائل میرے آقا کے قرآن و سنت میں آئے کہ حضور نبی اور رسول ہیں، ان میں سے ایک دلیل بھی کہیں پر ظاہر نہ کی جاتی تو حضور کے نبی اور رسول ثابت کرنے کے لیے عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں میرے آقا کا چہرہ انور ہی کافی تھا. حضور علیہ السلام کا چہرہ انور کافی تھا اس بات کے لیے کہ اتنا سونا جو بن کے آیا ہے تو یہ نہ یا تو اللہ کا نبی بن کے آیا ہے یا اللہ کا رسول بن کے آیا. حضرت عبداللہ بن رواحہ کا یہ عقیدہ دیکھیں.